مسلمان بیٹی کا غیر مسلم سے نکاح، کیا یہ آزادی ہے یا ایمان کا زوال؟ مفتی فاروق حسین مصباحی صاحب کا دو ٹوک جواب۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ابرار انجم مغل اور حاضر ہوں جماعت اہل سنت کی ایک اہم اور خصوصی پیشکش کے ساتھ۔ آج ہم ایک نہایت سنجیدہ، نازک اور حساس معاملے پر بات کرنے جا رہے ہیں جو نہ صرف ضلع پونچھ بلکہ پورے خطے میں بحث کا موضوع بنا ہوا ہے۔ ایک مسلم لڑکی کا ایک غیر مسلم نوجوان سے کورٹ میرج کرنا، سوشل میڈیا پر ویڈیو شیئر کرنا اور اپنی رضامندی کے باوجود گھر والوں کو ہراساں کیے جانے کا الزام لگانا، یہ سب سوال کھڑے کرتا ہے کیا بالغ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شرعی احکام کو پس پش ڈال دیا جائے؟ کیا مسلمان لڑکی کا غیر مسلم مرد سے نکاح شریعت میں جائز ہے؟ اور اگر کوئی ایسا کرے تو کیا وہ دائرہ اسلام میں باقی رہتا ہے؟ کیا یہ ارتداد کی ابتدائی صورتیں ہیں جن سے آج کا مسلمان معاشرہ غافل ہوتا جا رہا ہے؟ انہی تمام پہلوؤں پر رہنمائی کے لیے ہم نے رجوع کیا شہر پونچھ کے خطیب بے مثال نائب صدر جماعت اہل سنت صوبہ جموں حضرت مفتی فاروق حسین مصباحی صاحب کی جانب، جنہوں نے نہایت مدلل، علمی اور بصیرت افروز انداز میں ان تمام سوالات کے جواب دیے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں اس انٹرویو کی جانب اور جانتے ہیں مفتی فاروق حسین مصباحی صاحب کے جوابات اور ان کے تاثرات اس اہم مسئلے پر کیا ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ وائرل ہے۔ ایک مسلم لڑکی اور ایک غیر مسلم لڑکا کہ جن کے دونوں کی نکاح کی جو ہے وہ خبریں اور انہوں نے باضابطہ اس کے اندر اقرار کیا ہے، اور عوام کے اندر بالخصوص مسلم معاشرے کے اندر اور مسلمان امہ کے اندر اس وقت بڑا دکھ، افسوس اور کرب کی ایک کیفیت طاری ہے۔ اسی ضمن میں ہم شرعی طور پر قبلہ حضرت علامہ مولانا مفتی فاروق حسین مصباحی صاحب کے دفتر کے اندر موجود ہیں، دفتر افتاء میں اس وقت۔ سب سے پہلے میں آپ کا مشکور و ممنون ہوں، آپ نے وقت دیا۔ حضرت، کیا حیثیت ہے شرعی طور پر اس شادی کی کہ جو یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے ایک لڑکے اور ایک غیر مسلم لڑکے کی طرف سے اور ایک مسلم لڑکی کی طرف سے کہ انہوں نے جو ہے وہ باضابطہ طور پر نکاح کیا ہے، کورٹ میرج کیا ہے، تو شریعت کیا ایسے نکاح کو قبول کرتی ہے یا یہ نکاح باطل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہرحال آپ کے ایک اس سوال کے ضمن کے اندر کئی ایک سوالات ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نکاح کے اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ کیا صرف انسان کی جسمانی تسکین کے لیے نکاح ہوتا ہے یا اس کے مقاصد کچھ اور ہیں؟ الامور بمقاصدہا، تمام معاملات کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، تو اس امر نکاح کا مقصد آخر ہے کیا؟ تو اس کا جو مقصد ہے وہ ہے افزائش نسل، وہ ہے انسانیت کا سسٹم جو ہے وہ آگے چلتا رہے۔ تو نکاح کے تعلق سے شریعت مطہرہ کے اندر بڑی حساسیت موجود ہے۔ متاخرین فقہاء کرام نے تو یہاں تک فتویٰ دیا ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر غیر کف کے اندر بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ کف کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک لڑکی ہے تو اس لڑکی کے خاندان والوں، اس کے ماں باپ کو اور اس کے گھر والوں کو جس لڑکے کے ساتھ نکاح کرنے میں آر محسوس ہو، تو ایسی صورت میں اگر وہ لڑکی اپنے حساب سے اور اپنی منمانی کر کے اس کے ساتھ نکاح کر لیتی ہے تو شریعت مطہرہ اس نکاح کو نہیں مانتی ہے، اور وہ نکاح قاضی فوراً فسخ کر سکتا ہے، اور اس کے بعد اس میں عدت گزارنے کی بھی ضرورت نہیں، دوسری جگہ لڑکی کا نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ تو ہوا یعنی وہ صورت کہ لڑکا مسلمان بھی ہو اس صورت میں۔ اب یہاں جو ہے یہ صورتحال بالکل جداگانہ ہے، الگ ہے۔ یہاں ایک غیر مسلم کے ساتھ اب اس کو نکاح کا نام دیا جا رہا ہے، وہ کسی صورت میں نہ نکاح ہے، وہ ایسے غیر قانونی طور پہ، غیر شرعی طور پہ آپس میں رہ سکتے ہیں۔ تو شریعت مطہرہ اس سے نکاح نہیں مانتی ہے اور نکاح ہو بھی نہیں سکتا ہے، اور اس سے بہت زیادہ معاشرے و سماج کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اور آگے چل کر کے جو ہیں وہ بھیانک جرائم پیدا ہوں گے۔ اس وجہ سے یہ تو اگر وہ میری بات سنیں یا ان تک میرا پیغام پہنچے تو اس لڑکی کو، اس بچی کو فوراً اپنے ماں باپ کے پاس آ جانا چاہیے، اپنے گناہ کا اعتراف کر دینا چاہیے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو گناہ سے توبہ کر لیتا ہے گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والا ہے۔ باقی اس کو نکاح کا نام دینا یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ حضرت، کچھ حلقوں میں جو ہے وہ یہ سوالات بھی پائے جا رہے ہیں اور یہ چیزیں بھی گردش کر رہی ہیں کہ بالغ لڑکی اگر اپنی مرضی سے شادی کرے تو ریاست یا فیملی کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے، اور اس معاملے میں شریعت اور دستور ہند میں کیا ہم آہنگی ہے اور کیا تضاد ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے اقدار کو، اپنی قدروں کو، اپنی ویلیوز کو سمجھنا پڑے گا۔ یہ ہندوستان ایک جمہوری ملک ضرور ہے، لیکن یہاں ہم جمہوری ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے
یہاں ڈیموکریسی ہے، جمہوریت ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم مشرقی بھی ہیں۔ مشرقی قدریں الگ ہیں، مغربی قدریں الگ ہیں، یہاں کا سسٹم، یہاں کا نظام، یہاں کی ثقافت، یہاں کی تہذیب الگ ہے، اور یورپین کلچر اور مغربی تہذیب وہ بالکل اس کے جداگانہ ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں سمجھنے کی ہیں، اور یہاں ہمارے مشرق کے اندر جو ہے وہ خاص کر مذہب کو ترجیح دی جاتی ہے۔ کوئی نہ کوئی جو بھی انسان ہوگا تو وہ کسی نہ کسی مذہب کے ساتھ ضرور منسلک ہوگا، اور بڑے پختہ طریقے سے ہوگا۔ وہ نہ اپنے رسم و رواج کو چھوڑ سکتا ہے، نہ وہ اپنی قدروں کو چھوڑ سکتا ہے، نہ اپنی ویلیوز کو چھوڑ سکتا ہے۔ تو ہمارا تعلق مذہب اسلام کے ساتھ ہے، تو ہماری اپنی قدریں ہیں، ہمارا اپنا سسٹم ہے، ہمارا اپنا نظام ہے، ہمارا اپنا سلسلہ ہے، اور الحمدللہ یہ ساری چیزیں آئین حق نے ہمیں مراد دی ہیں۔ نکاح کا مسئلہ ہو، طلاق کا مسئلہ ہو، وقف کا مسئلہ ہو، وراثت کا مسئلہ ہو، تو ہمیں آئین نے اس کی آزادی بھی دی ہے۔ تو اب جہاں تک مرضی کا تعلق ہے، تو دیکھیے مرضی کئی جگہ چلتی ہے اور کئی جگہ مرضی نہیں چل سکتی۔ اب آدمی کہے کہ ہندوستان جو ہے ایک جمہوری ملک ہے، لہٰذا میں بالکل مادرزاد ننگا ہو کر کے بازار میں گھوموں گا، آزادی ہے، ڈیموکریسی ہے، اس میں کیا ہے؟ تو آپ کیا بتائیے، کیا اخلاق، شریعت، قانون اور معاشرہ، سماج ان سب چیزوں کی اجازت دے گا؟ آزادی اپنی جگہ، لیکن آزادی کا غلط معنی، غلط مفہوم نہیں لینا چاہیے۔ لہٰذا یہ جو اس بنیاد پر کہ یہ آزادی ہے اور جہاں چاہے اور جو چاہے کرتا رہے، تو لہٰذا یہ کسی طریقے سے درست نہیں۔ اسے سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ خرابیاں، نفرتیں جنم لیتی ہیں، اور بہت زیادہ خرابیاں آگے بڑھتی ہیں۔ اس وجہ سے اس کے اوپر روک لگنی چاہیے، یہ درست نہیں ہے۔ اور مفتی صاحب، آپ نے آج فیس بک پر ارشاد فرمایا کہ ارتداد جو ہے وہ ہمارے دروازوں پر دستک دے چکا ہے اور ہم خواب غفلت میں مست ہیں، تو آپ برائے مہربانی اس جملے کی عوام الناس کے لیے، اور خاص کر جو ہے کم پڑھے لکھے لوگوں کے لیے کہ جو اتنی فصاحت و بلاغت نہیں سمجھتے ہیں، کیا ان کو جو ہے آپ تھوڑا اس جملے کی وضاحت جو ہے فرمائیں گے، خاص کر جب معاشرے میں مسلم لڑکیوں کا غیر مسلم افراد کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات یا شادیوں کے رجحان کی جو خبریں ہیں وہ عام ہو رہی ہیں، تو کیا یہ صورتحال واقعی ارتداد کا دروازہ ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے مرتد ہونا یا ارتداد، اس کا مطلب ہے کہ زندیق ہو جانا۔ میرے خیال سے یہ لفظ اور زیادہ سخت ہو گیا، یعنی جو بندہ اپنے مذہب کو، دین کو، اسلام کو چھوڑ دے، توحید و رسالت کا جو انکار کر دے، تو وہ آدمی مرتد ہے۔ اور ارتداد اور مرتد کی جو سزا ہے اسلام کے اندر تو بڑی سخت ہے۔ اب یہ ہوا کہ بہت سے لڑکے بھی ایتھیسٹ ہو رہے ہیں، وہ مذہب کو، سرے سے کسی مذہب کو نہیں ماننے والے، ایسا بھی ہمیں سننے میں آیا ہے۔ لڑکیاں اسی طریقے سے جو ہیں وہ بھاگ رہی ہیں۔ تو اب اگرچہ ان کی تعداد نہ کے برابر ہے، پرسنٹیج ان کی نہ کے برابر ہے، لیکن پھر بھی کیونکہ معاشرے و سماج کے اندر جب ایک مثال بنتی ہے تو پھر کئی مثالیں اس کی قائم ہو جاتی ہیں۔ اس کے لیے ہمیں بیدار ہونا پڑے گا، اور اللہ جانے یہ امت کب بیدار ہوگی۔ تو آپ نے خیر ہماری ایک پوسٹ دیکھی، اور دوسری بھی ہے کہ ہماری ترجیحات کب بدلیں گی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم بحیثیت امت اور ملت صرف سوئے ہوئے نہیں، بلکہ میں اس سے آگے جملہ کہوں گا کہ مرے ہوئے ہیں۔ جو چیزیں ہونی چاہیے تھیں وہ نہیں ہیں ہمارے معاشرے و سماج کے اندر۔ آج دیکھیے کہ ہمارے گھروں کے اندر دین بیزار باتیں ہوتی ہیں، اسلام بیزار باتیں ہوتی ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ اب دین کا ترجمان کون ہے، اسلام کا نمائندہ کون ہے؟ تو دین کا ترجمان اور اسلام کا نمائندہ آج بھی امت مجموعی طور پہ علماء اسلام کو سمجھتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے گھروں کے اندر نہایت ٹھنڈے دماغ سے آپ ذرا سوچیں، ہماری سوسائٹی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بوڑھے بزرگ بیٹھتے ہیں نا جب، تو وہ اب کسی مولوی کو ٹارگٹ بنا دیتے ہیں۔ مولوی ایک معصوم مخلوق نہیں ہے، یہ بھی غیر معصوم ہے، گناہ ان سے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر جب تک کسی کے اوپر کوئی گناہ، شریعت مطہرہ تو ظاہر پہ حکم لگاتی ہے کہ جب تک کسی کا گناہ ثابت نہ ہو تو اسے مطعون نہیں کیا جا سکتا، اس کے اوپر طعن و تشنیع کرنا روا نہیں، جائز نہیں ہے۔ تو اب اگر کسی ایک مولوی سے غلطی ہو جائے تو وہ 100% جتنے علماء ہیں، اکابر ہیں، محدث ہیں، مفسر ہیں، محقق ہیں، فقہ اسلام ہیں، پھر ان کو ایک لائن کے اندر سارے اور ایک ہی صف کے اندر سب کو کھڑا کر کے پھر ان کے تعلق سے طعن و تشنیع ہوتی ہیں، تو اس کا غیر شعوری طور پہ اولاد پہ اثر پڑتا ہے۔ اولاد پہ اثر اس طریقے سے پڑتا ہے کیونکہ دین کے حوالے سے دین کے ترجمان، دین کے ناشر اور دین کے نقیب تو علماء کرام ہیں۔ جب علماء کے اوپر طعن و تشنیع کہی جائے گی تو اس کا منفی اثر بچوں کے اوپر پڑتا ہے۔ جب بچوں کے اوپر پڑتا ہے تو وہی بچے اسی ماحول میں جب وہ پروان چڑھتے ہیں تو پھر وہ علماء کی توہین نہیں کرتے، وہ ایک سٹیپ آگے جاتے ہیں۔ جیسے ہمیں ایک آیتوں میں پڑھا تھا کہ ایک شخص تھا، وہ ایسے کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے لگا،
تو اس کے بعد جب وہ گھر پہنچا تو اس کا بیٹا چھت کے اوپر چڑھا تو اس نے باپ کے سر کے اوپر پیشاب کیا. اس نے کہا کیا یہ کیا کر رہے ہو, کیا بدتمیزی ہے؟ کہا تمہیں پتہ نہیں کہ زمانہ ترقی کر رہا ہے, آپ اگر زمین پہ کھڑے ہیں تو مجھے تو چھت پہ کھڑا ہونا چاہیے. تو اب ایسا ہوتا ہے کہ جس وقت یہ گالی گلوچ چلتے ہیں, یعنی اصحاب دین کو, علماء اصحاب دین ہیں, تو جب اصحاب دین کے اوپر تان و تشنی ہوتی ہے تو پھر اولاد جب پروان چڑھتی ہے نا, وہ اصحاب کو کاٹ کے ڈائریکٹ دین کے اوپر تان و تشنی کرتی ہے. تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو بھیانک آپ دیکھ رہے ہیں, اس وجہ سے چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کا ماحول اس طرح کا بنائیں کہ اپنی اولاد کو مسجدوں کے ساتھ وابستہ کریں, مدرسوں کے ساتھ وابستہ کریں, علماء اسلام کے ساتھ وابستہ کریں. اور علماء سے بھی میری گزارش ہے کہ نہایت نرمی کے ساتھ اس قوم کو, قوم کے بچوں کو اور بچیوں کو آپ دین سمجھائیں. اور اسی طریقے سے یہ فکر جب تک ہمیں نہیں ہوگی اور جب تک ہمیں کتاب و سنت, قرآن حکیم سمجھ میں نہیں آئے گا, احادیث مبارکہ سمجھ میں نہیں آئے گا, مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دین سمجھ میں نہیں آئے گا, تو تب تک یہ اس طرح کے بھیانک جرائم اور اس طرح کے کرائم ہماری سوسائٹی کا حصہ بنتے رہیں گے. اس وجہ سے دینی تعلیم کو فروغ دینا اجماعی طور پہ اور اجتماعی طور پہ ہمارا فریضہ ہے. اس میں ہر بندے کو آگے آنا چاہیے. اگر صرف کوئی آدمی دیکھے کہ چند مولوی کو انقلاب برپا کر دیں, ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. اس میں جو آدمی جس فیلڈ کا ہے, ایک جگہ پہ ہمیں متحد ہونا ہے, اور وہ ہے ہماری دینداری. ہر بندے اور ہر طبقہ جب دیندار ہوگا اور اس کے گھروں کے اندر جب دین داخل ہوگا اور ہم اپنی اصل کے اوپر قائم رہیں گے, تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پھر اس طرح کے جرائم نہیں ہوں گے. بہت شکریہ حضرت. یہ تو اب تک میرے سوالات کے جواب تھے, لیکن جماعت اہل سنت کی طرف سے بحیثیت نائب صدر جو ہے وہ عوام الناس کو آپ ایسے حساس معاملات میں کیا پیغام دیں گے تاکہ وہ شریعت اور دستور دونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جذباتی نہیں بلکہ سمجھداری سے کام لیں؟ دیکھیے, سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جس طریقے سے زندگی کے لیے ہمیں کچھ چیزیں کھانا ضروری ہے, صبح ناشتہ ضروری ہے, بریک فاسٹ ضروری ہے, اور لنچ اور ڈنر جس طریقے سے ضروری ہے, بالکل اسی طریقے سے جس وقت ہمیں نہانا ضروری ہے اور کپڑے پہننا ضروری ہے, گھر بنانا ضروری ہے, کمرہ سجانا ضروری ہے, یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق ضروریات زندگی کے ساتھ ہے. بالکل اسی طریقے سے آپ نے اوپر اس سے اہم فرض آپ یہ سمجھیں کہ ہمیں جس طریقے سے اپنے بچوں کو کھانا کھلانا سکھانا ہے, کپڑے پہنانا سکھانا ہے, اسکول لے جانا ہے, اور یہ چیزیں ہم اولاد کے ذہنوں کے اندر منتقل کرتے ہیں, اس سے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے اولاد کو دین سکھائیں. اب ماں باپ کو اگر دین کا پتہ نہیں بھی ہے تو اس کا اہتمام کریں. ہر محلے کے اندر مکتب ہونا چاہیے, عالم کا اہتمام ہونا چاہیے, مسجدوں اور مدرسوں کے ساتھ اولاد کو وابستہ کریں, اور جو بنیادی جماعت اہل سنت کا نصاب بنا ہوا ہے وہ اپنی اولاد کو پڑھائیں, قرآن حکیم کی تعلیم دیں, اور ان کو دین کے اساس کے اوپر رکھیں, اور دین کی بنیاد اور دین کی ساری چیزیں انہیں جب معلوم ہوں گی تو یقینی طور پہ انقلاب آئے گا. اور اگر آدمی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے دے نہیں. اب دیکھیے کہ جب آپ کو بچوں کو جو ہے وہ اکیڈمی میں بھیجنا ہو, آپ کسی کا انتظار کرتے ہیں؟ کسی بندے کا انتظار کرتے ہیں, فلاں آدمی آئے گا, فیس وہ دے گا, وہ پے کرے گا, اسکول کا انتظام وہ کرے گا. لیکن جب دین سکھانے کی باری آئے گی تو اس وقت آدمی سوچے یہ مولویوں کا کام ہے, وہ کریں گے, سکھائیں, 4-5 گالیاں مولویوں کو دے دی, اس سے کوئی انقلاب نہیں آئے گا. تو جس طریقے سے آپ اپنے اولاد کے لیے بہت زیادہ فکر مند رہتے ہیں, اسے میتھ آنا چاہیے, اسے سائنس آنا چاہیے, اسے انگلش آنی چاہیے, اس کی اسکولنگ اچھی ہونی چاہیے, اس کا کالج اچھا ہونا چاہیے, اچھی یونیورسٹی کے اندر ہونی چاہیے, پھر اس کی کوچنگ ہونی چاہیے, پھر اچھی جگہ, اچھی بات ہے, یہ ساری چیزیں سوچیں. اس کے ساتھ ساتھ اس سے زیادہ فکر یہ ہونی چاہیے کہ میرے بچے کو قرآن حکیم آنا چاہیے, میرے بچے کو نماز آنی چاہیے, میرے بچے کو بیسک تعلیم جو ہے دین کی وہ آنی چاہیے. ان ساری چیزوں کی جب فکر ماں باپ خود کریں گے, ہمارا معاشرہ, سماج, سوسائٹی خود کرے گی, اور ان چیزوں کے اوپر جمعے کے دن ٹائم کے اوپر, اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, جمعے کے دن بھی لوگ اس وقت آتے ہیں جب امام اللہ اکبر کہے, کون جی امام کی بات سنے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں دین سے آہستہ آہستہ دور کر رہی ہیں. جیسے اذان جمعہ ہو تو قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ کاروبار آپ نے چھوڑ دینے چاہیے اور مسجدوں کی طرف سعی کرنی چاہیے, چلنا چاہیے, فوراً مسجدوں کے اندر آ جائیں اور بیسک چیزیں جو ہیں وہ ائمہ کرام بھی لوگوں کو سکھائیں. اور اس طریقے سے تاکہ جب تک ہماری صفوں میں دین نہیں ہوگا, ہمارے گھروں میں دین نہیں ہوگا, ہمارے بچوں اور بچیوں کے درمیان دین نہیں ہوگا, تو یہ ساری چیزیں آئیں گی. تو اس کے لیے ہمیں قد و کاوش اور محنت و مشقت کرنی ہے. باقی جو بھی کام کیا جائے وہ ایسا کیا جائے جو معاشرے و سماج کے اوپر بدنما داغ نہ ہو. ہر اپنے ہم قول اور اپنے فعل, اپنے عمل, اپنے طور طریقے سے ہمیں ہمیشہ اسلام کی ترجمانی کرنی ہے. کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے جس کی وجہ سے ہمیں کسی بھی جگہ پہ اپنا سر نیچے کرنا پڑے. بہت شکریہ حضرت. آپ دیکھ رہے تھے جماعت اہل سنت صوبہ جموں کی ایک بروقت اور خصوصی پیشکش. اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم.